السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء حضرات کی اکثریت کا قرآن کے معاملے میں قرآن کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، ذرا ہم اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا۔ ایک تو قرآن سے اس قدر دوری ایک عام ایمان والے کو رکھی جاتی ہے کہ پہلے تو ایک ہی فارمولہ بتلایا جاتا اس کو کہ بھائی قرآن کو باوضو ہاتھ لگاؤ، بغیر وضو کے تو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے قرآن کو، یہ ایک چیز، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں جو آیتیں موجود ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جو فرشتے لوح محفوظ سے آیت جبریل امین جو لاتے، اب وہ ہم پر بھی بیٹھتا کہ اگر ہم پاکی حالت میں ہیں تو ہم چھوئے اس کو، پڑھے اس کو، لیکن بتلایا جاتا وضو شرط۔ دراصل وضو سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے رہو، نماز پڑھنا چاہو تو وضو کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد میں علماء حضرات کی اکثریت علماء حضرات کی اس میں غرق ہے کہ بس عربی متن پڑھے ہم۔ اب عربی متن میں کیا ہوتا، ہماری عربی تو ہے ہی نہیں زبان، عربی پڑھ لیتے ہم لیکن اس میں کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کو۔ اب سمجھ میں جب نہیں آتا تو اللہ کا میسج، اللہ کے احکامات کیا ہے، ہم زندگی کیسی بسر کرے، کیونکہ یہ تو ضابطۂ حیات ہے نا قرآن۔ تو بس تلاوت کرتے ہم اور مردوں کو بخشاتے، ایک رکوع پڑھ لیے، 5 رکوع پڑھ لیے، اس میں خوش، اس میں کیا ہے معلوم نہیں، جبکہ تلاوت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلنا۔ تو کب ہم ایز پر قرآن ڈائریکشن چلیں گے، ایز پر اللہ کی ڈائریکشن میں کب چلیں گے ہم؟ جب ہم کو معلوم ہوگا، جب ہم ترجمانی پڑھیں گے۔ باوجود اس کے کہ 30 سے زائد زبانوں میں علماء حضرات نے حلقہ ریزی کر کے اس کی ترجمانی کر دی۔ اب وہ ترجمانی کس کے لیے کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کی یا عام مسلمانوں کے لیے کی؟ جب عام مسلمانوں کے لیے کی تو پھر اس سے منع کیوں کہ بھئی ترجمانی مت پڑھو؟ علماء حضرات اکثریت بہک جائیں گے اس سے، ریفرنس دیتے قرآن کی آیت کا کہ قرآن میں موجود ہے، قرآن سے ہدایت بھی ملتی لوگوں کو اور اس سے بہک بھی جاتے۔ بالکل آیت موجود ہے لیکن وہ آیت کس نقطے پر ہے وہ علی مرزا صاحب نے بتایا، کلیئر کیا اس کو باقاعدہ، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کسی نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں بھائی یہ کیا سمجھ رہا ہے، ترجمہ نہیں پڑھا تو یہ مدرسے سے فارغ ہے کیا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 14 علوم چاہیے، 16 علوم چاہیے، یہ بھی ایک فارمولہ ہے۔ چلو جو مدرسے سے فارغ نہیں، ان حضرات نے، علماء حضرات نے وہ چیز نکالی کہ نہیں بالکل کرتے آتا، ایک چلن پڑا کہ درس قرآن ایک عام ایمان والا بھی دے سکتا، ضروری نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہونا چاہیے یا اس کے پاس میں عالمیت کی ڈگری ہونا چاہیے۔ تو درس قرآن جو حضرات دیتے ہیں، اب ان میں بھی ایک چیز ہے معاملہ کہ اپنے آپ کو درس قرآن تک کے محدود کر کے رکھ لیے کہ بس ہم کو سمجھ میں آ گیا قرآن اللہ کی بات، اور ہم درس قرآن دیں گے، لوگوں تک کے پہنچائیں گے وہ بات۔
اب کسی نے بیچ میں سوال کیا، کر نہیں سکتا، اس کے بعد میں بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بات کیسی، تو برا لگتا. تو ان شکلوں سے نکلنے کے لیے کہ درس قرآن کے بعد میں بھی اس کا قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے سمجھنے کا، جبکہ قرآن میں ہے کہ ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کیونکہ وہ میری آواز سنو چلتی، بس ایک ویکتی رہتا، وہ درس قرآن پیش کرتا. اب وہ کچھ بھی پیش کر رہا ہے، اس میں کبھی کوئی نقطے پر اگر غلط بھی ہے وہ کسی پوائنٹ پر، تو اس سے سوال بہت سے، تو آخر میں سوال کی نشست ہوتی 5-10 منٹ، لیکن زیادہ تر سوال جوابت کی بھی نشست نہیں رکھتے. تو اس کے لیے کچھ حضرات نے یہ شروع کیے کہ مطالعہ قرآن کی مجلس منعقد ہونا چاہیے، تو وہ شروع کیے. تو اب دیکھیے ہوتا کیا، تو کچھ درس قرآن والے ہی وہ اس کے خلاف ہے کہ اس میں اٹینڈ نہیں کرتے، مطالعہ قرآن میں آتے نہیں. کیوں کہ اگر وہ آئے تو وہاں تو ان کو عادت ہے، میری آواز سنو پیش کیا اس نے، وہاں تو مطالعہ قرآن کا پیٹرن ہی یہ ہے، 4-5 آیتیں لی جائیں گی اور ایک ایک آیت لے کے ہر کوئی اس آیت سے کیا سمجھا، اس کا مطالعہ کیا ہے. جسی بھی عالم کا ترجمانی پڑھا اس نے، دراصل اس نے کیا پڑھا، وہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے، وہ آیت کو کیسا سمجھا، کیا بات اخذ کی، وہ اپنی پیش کریں گا بات کو. کچھ ایسا رہا تو ایک دوسرے سے وہ کریکشن بھی ہو جاتی کہ ارے میں اس کو غلط سمجھ لیا تھا. جو بھی 5-10 تو اس میں بھی اٹینڈ نہیں کرتے، نہ کسی کو مطالعہ قرآن کی یہ بہت کم مجلس منعقد ہوتی تو درس قرآن دینے والے ہی خود جو دعویٰ کرتے درس قرآن ہونا چاہیے وہ اس میں اٹینڈ نہیں کرتے. کچھ میرے جیسے اشخاص اٹینڈ کرتے تو وہاں بھی ایک معاملہ ہے، منعقد ہوتی مجلس مطالعہ قرآن کی، اور ہم اگر آیت کا ہم جو پڑھے اتنے دن سے جو ہمارا مطالعہ ہے ہم پیش کرنا چاہے اس چیز کو، تو اس سے پیٹ میں درد اٹھ جاتا. وہ مطالعہ قرآن والا بالکل اس میں تیور بدل جاتے. کچھ حضرات کے بھی ان کا وقت ضائع ہوتا. یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بھئی نہیں، اور پھر اس بات پہ آتا ہے کہ اس کو ڈائس پہ بٹھایا گیا تھا، اس کو ذمہ داری دی گئی تھی مطالعہ قرآن کی، درس قرآن شروع کر دیا اس نے، اور اس پر یہ معاملہ کہ نہیں میں درس قرآن دے رہا ہوں، آپ سوال نہیں کر سکتے، بس سنیے، آپ پڑھتا تو سنیے، ورنہ. تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے مطالعہ قرآن رکھا تھا اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا، اور ذمہ دار قسم کے لوگ اس چیز پر دھیان تک کی نہیں دیتے کہ جو چل رہا ہے چلنے دو نا بھائی، کم سے کم درس قرآن تو ہو رہا ہے. تو یہ ایک سدھار کی صورتوں کو لے کے اس میں بگاڑ کی صورتیں موجود ہیں کہ قرآن کی طرف راغب بھی کیا جا رہا ہے لیکن قرآن کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے. تو وہ تو ہے معاملہ کہ شیطان نے اللہ سے باقاعدہ مکالمے میں یہ کیا نا، میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور چاروں طرف سے بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. تو سیدھے راستے پر بھی بہکانے والے ہیں. شیطان ایک عمل ہوتا جو گھستا کسی میں، اور وہ پھر قرآن کا بھی بات کرتا ہو تو وہ کچھ اور بات پیش کرتا. کوئی قرآن کی ایسی کوئی بات ہے، آیت کی اسپرٹ کو کوئی سمجھانا چاہتا تو وہاں پر میں مدرسے سے فارغ ہوں، میں بہت اچھا، میری عربی اچھی ہے، ایسا کر کے اپنی دھوس مارتے اس پر کہ میری تو بہت اچھی عربی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی عربی اچھی ہے تو اس کا مطلب کیا قرآن کی اسپرٹ، آیتوں کی اسپرٹ کو سمجھ گیا؟ وہ آیت کی اسپرٹ کچھ بتاتی ہے اور وہ عربی کے مادھیم سے پیش کچھ اور کر رہا ہے وہ. تو عربی تو میں پھر کہتا ہوں کہ عربی تو ابو جہل کی بھی اچھی تھی، بہت اچھی عربی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کا نام تو عمرو تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل کہا، اسے جاہل کا خطاب ملا، کیونکہ بہت اچھی عربی، بہت عقل مند، لیکن اللہ کی بات کو نہیں سمجھ سکا. اس میں عقل سے کام مل گیا. ایک اللہ کو بھی مانتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار. تو یہ چیزیں ہیں، ساری چیزیں. پھر اتنا سب ہونے کے بعد میں علماء کی اکثریت یہ بولنا چاہیے کہ
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 99%، 96-97% بولنا چاہیے، یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ 99%۔ اس بات پر تو سب کا اجماع ہے، متفق ہی ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے 52 معنی ہوتے، کئی معنی ہوتے، ایک لفظ کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے۔ اب مجھے تو اتنی خطرناک چیز لگتی ہے کہ ابھی تک کہ میں نے ہضم ہی نہیں ہو پائی مجھے، کہ ایک اگر ہم زبان کا، لینگویج کا بنیادی قاعدہ ہم سمجھے تو کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے 2 معنی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک لفظ کے 2 معنی ہو نہیں سکتے، لیکن کسی معنی کا ایک لفظ ہے، اس کے ایک معنی کے لیے کئی الفاظ استعمال ہو سکتے۔ ایک لفظ کے 2 معنی نہیں ہو سکتے، لیکن ایک معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے، جیسا احمق مثال کے طور پہ، اس کے لیے بیوقوف کے بھی معنی احمق ہی ہوں گے۔ 3-4 ایسے شبد، ورڈ آ سکتے، لیکن معنی ایک ہی نکلیں گے۔ لیکن ایک لفظ کے، اس پر غور کیجیے آپ، 2 معنی ہو ہی نہیں سکتے کسی زبان میں، لیکن عربی زبان میں ہوتے۔ علماء کی اکثریت اس میں متفق ہے۔ پھر ہوتا کیا اس میں، کہ میرے جیسا یا کسی کا مطالعہ ہے، اس میں اس کو اردو ایک حساب سے آتی ہے، عربی کا اس کو پورا گیان ہے نہیں بھلے ہی اس کو، لیکن کافی اس نے اسٹڈی کیا تو وہ عربی کے کچھ میننگ نکالتا ہے، وہ یا دیکھتا ڈکشنری میں یا لفظی ترجمے کو لے کے چلتا۔ تو جب وہ کوئی ترجمانی پیش کرتا کسی آیت کی، تو اس کو بتایا جاتا کہ بھئی یہ، وہ بتاتا کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس کی یہ ترجمانی ہوتی ہے اس کی آیت کی، تو ان سے ہٹ کے آتی اس کی، کیونکہ آیت کی اسپرٹ کو سمجھتا وہ حساب سے آیت کی اسپرٹ کو سمجھ کے ترجمانی کرتا۔ تو جب وہ بتلاتا کہ اس لفظ کے یہ بھی تو معنی ہے جیسے آپ بتاتے، تو اس سے کہا جاتا کہ نہیں، آپ کی ترجمانی برابر ہے، لیکن عربی میں کیا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے جو ترجمانی کی ہے نا، علماء حضرات جس میں متفق ہے نا، تو آپ وہی ترجمانی پر وہی ترجمانی صحیح رہیں گی، آپ کی غلط ہے۔ اس طرح سے بتلایا جاتا، یعنی قرآن کی آیتوں میں جو قرآن میں آتا ہے نا، ایک آتا تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا، اور ایک آتا تحریف کرنا۔ اس طرح سے علماء کی اکثریت آیتوں کی تحریف کر رہی ہے۔ آیت کی اسپرٹ کچھ اور ہوتی، سمجھ میں آتا باقاعدہ، لیکن ہم کو بتایا جاتا کہ سارے علماء تو اس میں علماء کا اجماع ہے اکثریت کا، ہم بتائیں کہ بھئی یہ جو ترجمانی میں نے کیا تو وہ فلاں عالم ہے، ایک 2-4-5 ہی عالم ہے یا 2 ہی عالم ہے، انہوں نے بھی اس طرح سے ترجمہ کیا۔ نہیں انہوں نے کیا ہوں گا، لیکن اجماع نہیں ہے، ہم ان کو عالم ہی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ مدرسے سے فارغ نہیں ہے۔ چلو کوئی مدرسے سے فارغ ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، علماء کے اجماع میں وہ شامل نہیں تھا۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ میں تو بالکل اس پر میرا بالکل ایسا دماغ پر ایسا عجیب کیفیت طاری ہو جاتی کہ یہ کیا ہے عربی زبان کے لیے۔ یہ سب قرآن سے بھاگنے کے لیے، قرآن کی بات پر ایک عام ایمان والے کو کنفیوز کر دینا اور اپنی بات چلانا۔ پھر ایسی حدیثیں، اس کی آڑ میں ایسی حدیثیں کہ وہ آیت کچھ اور بولتی، اس کی ترجمہ باقاعدہ ویسا ہوتا، لیکن نہیں، کئی معنی ہے، 52 معنی ہے، وہ حدیث میں ہے نا ایسا فلاں، وہ حدیث لالا کے کھڑے کرتے کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی، باقاعدہ ٹکراتی، تو فرماتے کہ بھئی حدیث میں ایسا ہے نا، تو حدیث میں ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، بخاری کی ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ ارے بھائی، ورنہ آپ منکر حدیث ہوں گے۔ منکر حدیث کیسا بھائی؟ ایک تو وہ ہے، ایک کچھ لوگ جو منکر حدیث ہے، حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حدیث کا نام لیا کہ ان کو بخاری آتا، بس قرآن کی بات کرو، تو وہ ہے منکر حدیث۔ لیکن کچھ ایسے بھی معاشرے میں لوگ ہیں کہ جو حدیث کو میرے جیسے لوگ گلے لگاتے، لیکن جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی تو اس کو ریجیکٹ کرتے۔ جیسا ناصر البانی صاحب نے کئی حدیث ریجیکٹ کی،
ان کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا کیونکہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی تھی، اور دوسری بھی وجہ تھی۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی کے چکر میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت جو ہے کی اسپیڈ کچھ اور بولتی واضح طور پہ۔ جیسا ایک میں مثال دوں آپ کو کہ قرآن میں آتا آیت ہے اللہ نے ان کو سنیچر کا قانون توڑا سب کا تو بندر بنا دیا، پھر آتا سور بنا دیا۔ تو کیا ترجمانی کی گئی اس کی کہ وہ قوم سور بن گئی تھی، وہ بندر بن گئی تھی۔ اب اگر کوئی قوم سور بن گئی، بندر بن گئی، تو بات تو وہیں ختم ہو گئی کہ جانوروں سے تو حساب ہے ہی نہیں۔ اگر ایک انسان ہے غلط راہ پہ چلا، سور بن گیا، جانور بن گیا، تو وہاں جا کے جو کھڑے ہوں گا تو وہ تو جانور ہی بن گیا تھا نا، تو اس کا کون سا حساب ہی نہیں دینا پڑے گا، اس کو بچ گیا نا۔ وہ تو حساب تو انسانوں سے ہے نا، جانوروں سے تھوڑی ہے۔ اس طرح سے لیے گیا کئی جگہ ایسی تعریف، حالانکہ وہ آیت کا مطلب یہ ہوتا، اس کی آیت کی اسپرٹ یہ بتاتی بندر بن کا مطلب ان میں بندر کی سی صفت آ جانا، جیسا بندر میں صفت رہتی نقل کرنے کی۔ کریم سولڈ کیپ جو تھا نا 5ویں 6ٹی میں ہم کو لیسن، بندر اس کی درختوں پہ چڑھ جاتے، ٹوپیاں لے لیتے، وہ جھاڑ کے نیچے تھوڑا آرام کرنے بیٹھتا۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ آپ رسم کیسا چلتے تھے ویسی چال، اس ٹائپ سے۔ آپ رسم کیا پسند تھا؟ میٹھا۔ تو اب ہم کو نہیں بھی پسند ہے تو میٹھا کھائیں گے تبھی مسلمان رہیں گے۔ یہ ارے بھائی کسی کو آپ رسم کو میٹھا پسند تھا، کسی کو میٹھا پسند نہیں ہے، تو اس سے تھوڑی فرق پڑتا ایمان میں۔ کئی چیزیں ایسی گھسا کے رکھے۔ تو ایک ہے بندر بن گئے، نقل، بس نقل کرنا، عمل سے خالی، نیت وہ حساب سے نہیں، بس وضع و قطع۔ دوسرے سور بن گئے، تو سور بن گئے تھے وہ قوم، ایسا نہیں، سور یعنی سور کو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، کاجو کشمش رکھ دو اس کے سامنے تو وہ کھائیں، ماریں گا میلے پر ہی منہ۔ تو یہ ہے ان کی صفت کہ ان کے سامنے حلال چیز رکھو جائیں گے حرام پر ہی۔ گھر کی بیوی اچھی خوبصورت، باہر حرام خوری کریں گا، اس کو حلال پیسے مل رہے ہیں باقاعدہ پیمنٹ، 50,000 60,000 70,000 1,00,000 روپے پیمنٹ، اس کے بعد میں بھی رشوت کھائیں گا۔ کسی نے پہچان کر رشوت نہیں دیا تو کم سے کم کچوری سموسہ چائے یا پارٹی بھی تو لے گا، اتنا بڑا کام کرے پارٹی دے دو میاں۔ تو یہ ہے حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جانا۔ دعوت ہے ایک جگہ کی، جہاں کی دعوت ہے وہاں نہیں جائے گا، کیوں کہ وہاں کی بریانی برابر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ لوگ بتاتے کیسی بنی، تو یار وہ کچھ خاص نہیں بنی یار، وہ جو سامنے ادھر ہے وہ آپ کے دوست لوگوں کی دعوت ہے تو وہاں بہت ہی ٹیسٹی بنی بریانی، بغیر دعوت کے دوست کے ساتھ میں جائے گا، وہاں فیملی کے ساتھ میں۔ جہاں کی دعوت تھی وہاں نہیں جائیں گا، صرف بریانی کا ٹیسٹ وہاں پر زیادہ اچھا مزہ آئے گا تو وہاں چلا دوست کے ساتھ میں۔ حدیث تو یہ کہ بغیر دعوت کے جانے والا جاتے وقت میں چور، آتے وقت میں ڈاکو ہے، خیال نہیں کر رہے اس چیزوں کا، جہیز جنگجو پیمانے پہ لیے جا رہا۔ یہ ساری بگاڑ کی صورتیں ہیں، اور پھر آیتوں کی تحریف کر دیتے، معاملات خطرناک۔ بتاؤ اس کے یہ معنی ہے، ایک لفظ کے 52 معنی ہوتے، کیا کر سکتے ان کا؟ اور علماء کی اکثریت 97-98% اس میں ملوث ہے۔ ترجمانی تو کہ اب ایک عام انسان کیا کرے پھر؟ یہ عربی زبان کے ساتھ میں، قرآن کے ساتھ میں ان کا برتاؤ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے اور ایسے سمجھنے جیسا اللہ تو سمجھانا چاہتا، ایسے حالت میں بڑے کشیدہ حالت ہے۔ ایک عام انسان بڑی محبت ہوتی اس کو قرآن سے، لیکن ایسے حالت کا شکار ہے جیسا اسلام کو ان لوگوں نے ہائی جیک کر کے رکھ لیے۔ ہائی جیک، ہم جو بولے وہ اسلام ہے۔ تو اللہ قرآن کو سمجھنے، پھر سمجھنے کے پہلے تو قرآن کو پڑھنے،
پڑھنے کے بعد میں قرآن کو سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے، اس کے بعد میں اس کے مطابق عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔